عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا سیدہ عائشہ کے پاس، اے میرے بیٹے جاؤ، یہ بھی الفاظ صحیح بخاری کے کتاب المناقب کے، جاؤ کہ سیدہ عائشہ کو کہو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا باپ عمر زخمی ہو چکا ہے، موت کی کشمکش میں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو روضہ رسول کے اندر موجود 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا عمر چاہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، اے میرے بیٹے جا کے عمر کہنا، اس لیے کہ آج میں امیر المومنین نہیں رہا، اس لیے جا کے عمر کہنا کہ میرے باپ عمر نے آپ سے اجازت طلب کی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی قبر کی جگہ کو منتخب کر۔ سیدنا عبداللہ گئے، اجازت مل گئی، واپس آئے، فرمایا میں عمر موجود ہوں، میری سانس چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ سیدہ عائشہ نے میری زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے مجھ سے شرم کھاتے ہوئے تمہیں اجازت دے دی ہو، جب میرا جنازہ پڑھا جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جنازہ پڑھے جانے کے بعد سیدہ کے دروازے کے اوپر میری میت کو رکھ کے پھر اجازت لینا، اجازت مل جائے تو پھر مجھے روضہ رسول میں دفن کر۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کروائی، صحابہ کی آہوں اور سسکیوں میں امیر المؤمنین ریاست مدینہ کا حکمران روانہ کیا جا رہا ہے، سفر آخرت پہ نکل رہا ہے۔ سیدنا صہیب نے جنازے کی امامت کروانے کے بعد یہ جنازہ لا کے سیدہ عائشہ کے دروازے پہ رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ دستک دیتے ہیں، ام المؤمنین آج میرا باپ دنیا سے رخصت ہوا، اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں نبی کریم کے دائیں بائیں لیٹ جاؤں، اپنی قبر کی اجازت مانگتے ہیں۔ پھر سیدہ نے اجازت دی، قبر کھودی گئی اور اس میں سیدنا عمر بن خطاب کو دفن کیا۔ قبر کھودی جا رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی میت کے اوپر کھڑا ہوں، میرا دل شدید غم زدہ ہے، میں میت کے اوپر جھک کے کھڑا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، اسی اثناء میں ایک شخص آیا جس نے اپنی زبان سے بڑی تکلیف کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کیے، اس نے آ کے اپنی کونیوں کو میرے کندھوں کے اوپر رکھا اور یہ الفاظ کہے، واللہ لقد اسلامک عزن وامارتک فخرن ولقد ملات الارض عدلا۔ عمر تو دنیا سے چلا گیا، عمر اللہ کی قسم تیرا اسلام لانا ہمارے لیے باعث عزت ہوا، عمر تیری امارت پہ ہمیں فخر تھا، عمر تو آج دنیا سے گیا ہے تو عمر تو اللہ کی زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر کے چلا گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، رحمک اللہ ابا حفص، اے عمر ابن خطاب اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، مجھے یقین تھا تو اسی روضہ رسول میں دفن ہوگا، تو اسی مقام پہ لایا جائے گا، اس لیے کہ میں نے متعدد دفعہ نبی کریم کی زبان سے سنا تھا، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر عمر ایمان لائے، میں اور ابو بکر عمر نے سفر کیا، میں ابو بکر عمر نے فلاں کیا۔ تو ہمیشہ نبی کی زندگی میں ابو بکر اور نبی کے ساتھ رہا، مجھے یقین ہے، مجھے یقین تھا مرنے کے بعد بھی تو اسی جگہ پہ آئے گا اور اللہ نے تجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا۔ سیدنا علی کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی، سیدنا عمر کے نکاح میں، کہتی واہ عمرہ، اے عمر تو چھوڑ کے چڑھا گیا۔ سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور سیدنا عمر بن خطاب کے چہرہ مبارک سے کپڑے کو ہٹا کے سیدنا عمر بن خطاب کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا عمر آج مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے، واللہ ما خلفت احدا احب الی، عمر تو آج دنیا سے گیا ہے تو تیرے سے زیادہ محبوب میرے لیے دنیا میں کوئی بندہ باقی نہیں رہے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے، حساب کتاب کو دیکھو میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ بتایا ابا جان 86,000 قرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میری جتنی جائیداد، میرے مال اموال کو بیچ بانٹ کے اس سے اس قرض کو ادا کر دینا، اگر پھر بھی قرض باقی رہ جائے میرے خاندان بنو عدی سے کہنا وہ میرا قرض ادا کریں گے، اگر ان کی استطاعت سے بھی باہر ہو تو بنو ہاشم سے، قریش سے کہنا، قریش کے علاوہ کسی کے سامنے دامن سوال نہ پھیلانا، مانگنا تو اللہ سے مانگنا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ نصیحتیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے۔ خلافت کے لیے، نظام حکومت کو چلانے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے سپریم کونسل بنائی، 10 صحابہ کرام جن کو نبی پاک نے عشرہ مبشرہ کہا تھا،
یہ دنیا میں جنتی ہیں. سیدنا ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر, سعد, سعید, ابو عبیدہ ابن الجراح, عبد الرحمن ابن عوف, یہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنتی کہا تھا. ان میں سے سیدنا ابو بکر چلے گئے تھے اور 18 ہجری کو سیدنا ابو عبیدہ اردن کے اندر وفات پا گئے تھے. 2 صحابہ چلے گئے, 8 پیچھے رہ گئے, 8ویں خود تھے, 7 باقی رہے. وصیت کی لوگوں, ان 7 میں سے ایک میرا بہنوئی سعید ہے, سعید ابن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید کو بھی خلافت کا وارث نہ بنانا, میرے بیٹے عبداللہ کو بھی وارث نہ بنانا. ہے کوئی آؤ لاؤ اس جیسا عمر بن خطاب جیسا ایڈمنسٹریٹر, کوئی اس جیسا حکمران پیش تو کرو. باپ مرتا ہے تو بیٹا, بیٹا مرتا ہے تو پوتا, پوتا جاتا ہے تو اس کے بعد نسل در نسل غلامی کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے والے, آؤ ان جیسے, ان سے حکمرانی سیکھو. نصیحت کی, وصیت کی, لکھوا کے دیا کہ میرے بہنوئی سعید ابن زید کو بھی خلافت نہ دینا, میرے بیٹے عبداللہ کو بھی خلافت نہ دینا. اور ایک شخص نے شوشہ چھوڑا, امیر المومنین آپ کا بیٹا عبداللہ تو بہت بڑا متبع حدیث ہے, متبع سنت ہے, اس کو خلافت دے دی جائے. امیر المومنین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, لوگوں یہ میرا بیٹا تو وہ ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کے اندر طلاق دے دی تھی, اس کو تو طلاق دینا نہیں آتا, خلافت کیسے چلائے گا, خلافت سے دور ہی رکھنا. سپریم کونسل بنائی جس میں سیدنا علی ہیں, عثمان ابن عفان, علی المرتضی, سیدنا طلحہ, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن ابن عوف, یہ 6 صحابہ کی جماعت. ان صحابہ کی جماعت نے سیدنا طلحہ نے حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوئے, حضرت جو سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوئے, اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے حق میں دستبردار ہوئے. یہ 6 صحابہ میں سے 3 بچے. 3 لوگوں میں سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں تم دونوں کے حق میں دستبردار ہوا, اب بتاؤ تم میں سے کون راضی ہے. سیدنا علی کو اس بات پہ راضی کر لیا. حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نظام خلافت کو قائم کیا. عمر جا رہے ہیں, مسلمانوں کی نمازوں کی فکر, عمر جا رہے ہیں, مسلمانوں کی حکومتوں کی فکر, عمر جا رہے ہیں, پریشان تھے, چہرے کے اوپر پریشانی کے اثار نمایاں تھے. سیدنا علی کہتے ہیں عمر کیوں پریشان ہو, موت کا ڈر آ گیا. کہتے نہیں, مر تو جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے, مجھے اس لیے ڈر ہے دنیا سے چلا گیا تو تم کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اللہ رب العزت اس در نایاب کی جو زندگی کے اہم ترین پہلو ہیں, پھر کبھی موقع ملا تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بطور والد, بطور ایڈمنسٹریٹر, ہم جس جگہ پہ بھی 10 بندوں کے نگران ہیں یا 100 بندے کے نگران ہیں یا جو جس جگہ پہ بھی ذمہ داری ہے, اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام کے نقوش پاک کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.